الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی نبوت کے بارے میں قرآن کا نزول فرما کے بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، انہوں نے من گھڑت عقائد اپنائے ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا عیسیٰ قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی جو اصل قصہ ہے وہ بتایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ اب یہ سارا بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس اَمَّا الَّذِينَ وہ لوگ، کَفَرُوا جنہوں نے انکار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، انہوں نے جب اللہ کا پیغام دیا تو جنہوں نے انکار کر دیا ان کے ساتھ کفر کیا، اللہ کہتے ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ، پس میں عذاب دوں گا ان کو، پس اعذب میں عذاب دوں گا ان کو عذاباً شدید، سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرتی اور دوسری زندگی جو ہے مرنے کے بعد آخرت، اس میں بھی ان کو سخت عذاب دوں گا۔ اور جب اللہ عذاب دیں، سزا دیں، تو اللہ کہتا ہے وما، اور نہیں، لہم ان کے لیے، اور ان کے لیے نہیں ہوگا من سے ناصرین، جو انہوں نے مددگار بنائے ہوئے ہیں نا، ناصرین جمع کا صیغہ مدد، ناصر مدد کرنے والا، تو انہوں نے جتنے مددگار بنائے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا، نہیں مدد کر سکے گا۔ کیوں کہ اللہ اکیلا کائنات کا خالق ہے، چاہے وہ نبی ہوں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے امت میں اس قوم کے لوگوں میں سے ایک کو اللہ منتخب کرتے ہیں، پھر اس پر جبریل کے ذریعے وحی بھیجتے ہیں، اور وہ اللہ کا سفیر بن کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا دنیا میں مدد ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جو انہوں نے من گھڑت عقائد بنائے ہوئے ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، زیادہ مراد اس سے یہود ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں یعنی جو یہود تھے بنی اسرائیل والے، ان میں پیدا ہوئے، انہی کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، اور یہود آپ کی پیدائش پر بھی مختلف الزامات لگاتے تھے، مریم علیہ السلام پر بھی مختلف انہوں نے الزامات لگائے، لیکن اللہ کہتا ہے جو بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے اور نبی کریم کے بارے میں بھی یہ ہے، اور جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول آئے ہیں، انہوں نے جو دعوت دی اور جنہوں نے اس دعوت کا انکار کیا تو سب پہ یہ پھیٹ آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا یا کسی بھی نبی کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، فَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، پس میں ان کو شدید عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ،
دنیا میں بھی ان کے لیے سزا ہی سزا ہے، اور آخرت میں تو خاص پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، من ناصرین، جتنے بھی انہوں نے مددگار بنائے ہوئے ہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور دوسرا گروہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جب پیغمبر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے تو اس پر وہ یقین کر لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں، اور ماننے کے بعد شرط ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل بھی وہ صالح کرتے ہیں۔ صالح عمل وہی ہوتا ہے جو نبی بتائے، جو نبی کی شریعت کے، جو اللہ نبی کو بتاتے ہیں، نبی اپنا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو گویا دعویٰ ایمان نہیں بلکہ جو دعویٰ ہے اس کے مطابق عمل بھی ہو، یہ شرط۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ پیغمبر پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، نازل ہونے والی کتاب کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ کرنے کے بعد وَعَمِلُوا، اور ان کے عمل صالحات ان کی پیروی میں ہوتے ہیں، شریعت کے اندر ہوتے ہیں، جیسے ہدایات ہوتی ہیں وہ عمل کرتے ہیں نیک۔ اللہ کہتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ، فا پس یوفی، وفا کی جائے گی، ان سے پوری وفا کی جائے گی، مینز ان کو پورا پورا دیا جائے گا۔ کیا؟ اجورہم، ان کے اجر، ان کے بدلے، انہوں نے اس ایمان لانے میں، عمل کرنے میں جو جو تکلیف اٹھائی ہے، اللہ اس کی ایک ایک تکلیف، ایک ایک عمل کا بدلہ تول کے وہ اپنے فضل سے 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کے ان کو آخرت میں بدلہ دیں گے۔ لیکن ہوگا وہی جو ایمان لانے کے بعد عمل کے لیے تکلیف کرتے ہیں۔ فرض کریں ابھی سارے کرتے ہیں، سارے کے بعد پوری نیند آتی ہے، بندہ وقت سے پہلے ذرا اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کھانا کھایا ہے، اب ہمت تو کرنی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، اسے میں روز تھوڑی سی دعوت دیتا ہوں کہ بعد 10 منٹ ہے، نماز ادھر پڑھیں ساتھ، کہتے ہیں روزوں کے بعد شروع کرے، آؤں گا روزوں کے بعد۔ یہ ساری جو بھی چھوٹی سے چھوٹی ہمت آپ کرتے ہیں اپنے نفس کے خلاف، یا ایمان کی بات کرتے ہوئے آگے سے تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں، جان پر آ جاتی ہیں، ذہن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو میری شریعت پر، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر اور قرآن پر ایمان لے کے اس کے راستے میں جو بھی عمل کریں گے شریعت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، میرا وعدہ ہے فَيُوَفِّيهِمْ، میں پورے کا پورا دوں گا ان کو، اجورہم، ان کے بدلے، ان کے اجر اتنے ملیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اتنا تو میں نے اللہ صدقہ بھی نہیں دیا تھا جتنا مجھے اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو اللہ کہے گا میں اللہ بڑھاتا رہا ہوں، یہ اجر ہے۔ اور اللہ نے آگے اعلان کیا واللہ، اور اللہ کی ذات ایسی ہے لا یحب، وہ محبت کرتا ہی نہیں، وہ پسند ہی نہیں کرتا، لا ہوتا ہے نہیں، یحب پسند۔ اللہ کو جو سب سے ناپسند چیز ہے نا وہ ہے الظالمین، ظالموں کو نہیں پسند کرتا۔ اب ظالم کی تشریح جب قرآن سے پوچھیں گے نا تو اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو بندہ کرتا ہے نا میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، وہ ظلم، وہ شرک ہوتا ہے۔ یعنی دیکھو یہود بھی کسی نہ کسی طرح شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے مانا ہی نہیں نبی، اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور جنہوں نے مانا عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے اتنا غلو کیا، وہ کہتے ہیں جی بن باپ کے چونکہ پیدا ہوئے ہیں لہذا یہ الہ ہے، یہ اللہ پھر اللہ کا بیٹا ہے، لہذا انہوں نے ان کو الہ مان لیا۔ یہ دونوں شرک ہیں۔ اور جو امی تھے بنی اسماعیل والے مکے کے اندر، انہوں نے تو کعبے کے اندر یعنی اسماعیل اور ملتے ابراہیمی، یہودی بھی کہتے ہیں ملتے ابراہیم پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں طریقے پر ہے، مشرکین مکہ بھی ملتے ابراہیمی کہتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی کعبے کے اندر جو خالص اللہ کا گھر ہے اس کے اندر 360 مورتیاں بنا کے، فرشتوں کے نام کی یہ فرشتے ہیں اور نیک لوگوں کی تو چڑھاوے سارے ان کے نام کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں شرک ہے۔
کیونکہ اللہ تمہاری پیدائش میں نطفے سے لے کے جوانی تک اور جب تم قرآن پڑھ رہے ہو اس وقت تک صرف اللہ رب العزت کہ تم محتاج ہو، بولنے میں، کھانے میں، پیدا ہونے میں، چلنے میں، سوچنے میں دماغ کام کر رہا ہے۔ جب بھی تم اس کے ساتھ تھوڑا سا شرکہ کرو گے، کسی اور کو ملاؤ گے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ جو ہے بالکل پسند نہیں کرتا، واللہ اللہ لا یحب نہیں پسند ہی نہیں کرتا الظالمین، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، وہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ اتنی بتا کے اللہ رب یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سنانے کے بعد یہ ساری باتیں اللہ بتا رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے ذالکا، یہ جو قصہ سنایا ہے، نتلوہ، نتلو ہم تلاوت کر رہے ہیں، وہ اس کو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، علیکا آپ کے اوپر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اس قرآن کی آپ کے اوپر تلاوت کر رہا ہوں، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تمہیں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ تلاوت کا مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ جو اللہ بتا رہا ہے نبی پاک سمجھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن عربی میں اسی لیے نازل ہوا ہے کہ مکے والوں کی زبان عربی تھی، تاکہ جو تلاوت کی جائے اس کی سمجھ آ جائے۔ لہذا ذالکا یہ نتلوہ ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، علیکا آپ کے اوپر، من الآیات یہ آیتوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ لوح محفوظ سے اللہ کا لکھا ہوا کلام ہے اور اس میں سے اللہ آیتیں آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ یہ تو من سے الآیات جمع ہے، اللہ اپنی آیات میں سے آپ پر یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، والذکر اور ذکر بھی قرآن مجید کا نام ہے، اور یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے، اس کے سب معنی ہوتے ہیں۔ ذکر ہوتا ہے کہ تیری روح نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا تو میرا رب ہے، تیرے ماں کے پیٹ میں بھی میں نے اعلان کیا تھا، نیکی اور بدی تیری فطرت میں ڈال دی ہے، اور اب قرآن بھی نازل کر کے تجھے صرف یاد کرایا جا رہا ہے، بھائی تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، تاکہ تجھے اس سے نصیحت حاصل ہو، اور جو قرآن اور شریعت نازل ہو رہی ہے، جو آپ کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، وذکر الحکیم، اور یہ حکمت سے بھری ہوئی نصیحت ہے، اس میں اتنی حکمت ہے، اتنی دنائی ہے، تیرا اتنا فائدہ ہے کہ جب تیری آنکھ بند ہوگی تب تجھے سمجھ آئے گی۔ اب تو تیری آنکھ کھلی ہوئی ہے نا، بندے کو کھلی آنکھ سے سمجھ آتی ہے، لیکن جب بندہ اس پہ یقین کر لے تو جب دنیا میں اس کی آنکھ بند ہوگی تو اس کے سامنے ساری حکمت بھری کہانی، پورا نقشہ اگلی زندگی کا آ جائے گا، تب وہ سوچے گا کاش یہ قرآن میں نے سمجھا ہوتا اور اس پہ میں نے عمل کیا ہوتا۔ یہ ذالکا نتلوہ علیکا، اے پیغمبر اسلام یہ ہم آپ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، من الآیات یہ آیات الہیہ ہیں، اللہ کی آیات میں سے ہیں، وذکر الحکیم اور یہ حکمت بھری نصیحت ہے تمہارے لیے۔ اور آگے نہیں سمجھ آئی تو اللہ کہتا ہے میں سمجھاتا ہوں۔ یہ جو مشرکین یہ جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیا ہے نا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ سمجھ گئے کہ پھر وہ خدا ہے۔ تو سنو پھر، اِنَّا بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کی اگر سمجھ نہیں آئی تو اللہ کہتا ہے وہ مثال ایسے ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال اس طرح ہے، کمثلی جس طرح مثال ہے آدم علیہ السلام کی۔ اللہ کہتا ہے تم تو کہتے یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی امی جان تو ہے نا مریم جو ہے، ان کو اللہ نے بنایا ہے، ان کی ماں نے منت مانی ہے، ان کو اللہ نے رزق کھلایا ہے، اللہ نے ان کی حکمت معرفت ان میں کی ہے، تو ان کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ میں نے تو آدم بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، یعنی ان کی ماں تو ہے، لیکن کیا پھر آدم میں ان سے بڑے الہ ہو جائیں گے؟ اگر تمہارے یہاں پہ ماننا یہ ہے کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو پھر تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑے خدا ہوں گے، کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے کمثل آدم، جیسے آدم ہے، خالقہ
خالہ کا پیدا کیا اس کو، اللہ نے اس کو پیدا کیا من تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے تھوڑی سی مٹی لی، مٹی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اس مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام بنا دیے۔ تو پھر سجدہ تو اس کو کرنا چاہیے جو مٹی بھی بنائے اور مٹی سے آدم بھی بندہ بنائے اور بنا کے ثم پھر، یعنی انہوں نے مٹی اکٹھی کی، اللہ نے بنایا، اور ثم پھر قالا کہا، حکم دیا اللہ اس مٹی کو، پھر اس کو مٹی کو حکم دیا کن ہو جا، بندہ بن جا، فیکون تو وہ انسان بن گیا، چلتا پھرتا بولتا۔ یہ اللہ کا کمال ہے، لہذا تم عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اس کو بنانے والا اور آدم کو مٹی سے بنا کے پورا انسان، اس سے نسل انسانی چلانے والا اصل الہ وہ ہوتا ہے۔ اتنا کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں الحق کو، یہ ہے حقیقت، الحق حقیقت، اصلی بات، مر رب کا، آپ کے رب کی طرف سے یہ حقیقت ہے کہ تمہارے اصلی ابا جان جیسے تیری نسل چلتی ہے انسان کی، وہ آدم بھی اللہ نے مٹی سے بنائے تھے۔ تو پھر وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، خاکی ہیں، لہذا جتنے انبیاء میں نے بھیجے ہیں وہ آدم کی نسل میں سے ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، لہذا تم آگ کی طرف آؤ، الحق کو، حقیقت یہ ہے جو اللہ بتا رہا ہے، خالق کی طرف آؤ جو تمہیں تمہارے ابا جان کو جس نے بنایا ہے، مر رب کا، یہ آپ کے رب کی طرف سے حقیقت ہے، آقا جو اللہ نے بتا دیا ہے۔ فلا تکن، فا پس لا نہ، تکون تم ہو جاؤ، من الممترین شک کرنے والوں، اس میں ذرا بھی شک کرنے والوں میں تم نے نہیں ہونا۔ اگر شک دل میں آتا ہے تو لو مٹی، اور کسی سے کہو مٹی بھی اللہ کی لے لو، پانی بھی اللہ کا بنایا ہوا لے لو، پھر بھی کوئی بنا کے تو دکھاؤ انسان، اگر نہیں بناتے پھر شک کو چھوڑ دو۔ اتنا پیغمبر اسلام جب بتایا تو جو وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ نجران یمن کا جو علاقہ ہے وہاں مکمل طور پر عیسائیت تھی، عیسائی مذہب، عیسائی ماننے والے، وہاں سے نجران سے 70 لوگوں کا قافلہ، ایک پورا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا جب آپ نے ان کو خط لکھا تھا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دلائل دے رہے تھے، دیکھیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا مقام یہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہی سارے دلائل دیے کہ وہ ان کی امی مریم ہے، مریم کو ان کے ماں نے باپ نے منت مانی تھی، یعنی عمران کی بیٹی، ساری کہانی سناتے گئے، تو اللہ کہتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، تو آج بھی، یعنی اللہ نے یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا فمن، پس جو بھی آج جا کا آپ سے اجت بازی کرے، آپ سے جھگڑا کرے، فی اس کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو بھی آپ سے جھگڑا کرے گا، اجتیں کرے گا، من بعد اس کے بعد، ما جا کا، ما جو جا آ گیا، کا آپ کے پاس، من العلم، العلم صحیح وحی کا علم، جب آپ کے پاس وحی کا علم اب آ گیا ہے، وحی آ گئی ہے، اللہ نے سارا قصہ سنا دیا ہے، اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بتا دیا ہے، پھر بھی وہ آپ سے عیسائی جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، تو پھر ایک ہی چیلنج ہے، فقل، پس ان کو کہہ دو، وہ 70 بندے جڑے نا، ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ السید اور عاقب نامی ان کے رہنما تھے، جو 70 لوگ آئے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دلائل پر دلائل پر دلائل دیتے چلے گئے، تو پھر اللہ کے نبی نے یہ کہا فقل، پس کہہ دیجیے تعالو، تم آؤ، تعالو آ جاؤ، ندعو، ہم دعوت دے لیتے ہیں، ہم بلا لیتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، بیویوں کو، ونساءکم، تم اپنی بیویوں کو بلا لو، یعنی سادہ ترجمہ ہے تم اپنے بیوی بچوں کو بلا لو، ہم اپنے بیوی بچوں کو بلا لیتے ہیں، وانفسنا، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں میدان میں، وانفسکم، تم بھی خود آ جاؤ اپنے میدان میں، اپنے پورے گھر والوں سمیت تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں کھلے میدان میں،
اللہ کی زمین اور اللہ کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے ثم پھر نبتہل ہم گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں. یہ نبتہل ہوتا ہے گڑ گڑا کے آزاری کر کے اللہ سے اپیل کرنا. ہم مل کے اللہ سے اپیل کرتے ہیں کیا؟ فنجعل پس بنا دے بھیج لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو جائے اللہ الکاذبین جھوٹوں پر. اگر ہم جھوٹے ہیں اللہ کی ہم پر لعنت، اگر تم جھوٹے ہو اللہ کی تم پر لعنت. تو جب اللہ کی رحمت کا جو اللہ کی رحمت ہے ایک لمحہ کے لیے بھی بندے سے ہٹ جائے تو بندے کا کام ہو جاتا ہے، بندہ اس کائنات میں رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو رحمت اور لعنت یہ دونوں اپوزٹ ہے، مخالف. ابھی اللہ کی ہم پہ رحمت ہے تو ہم قائم دائم ہیں، جب اللہ رحمت سے دور کر دے گا تو وہ بندے پہ لعنت ہو جائے گی. تو رحمت سے دوری جو ہے اس سے بندہ تہس نہس ہوتا ہے. گویا یہ بد دعا ہے کہ اس کو مبالغہ کہتے ہیں. یعنی لیکن فقول آپ نے کہ تعالو آجو نادو ہم دعوت دیتے ہیں بلا لیتے ہیں اب نہ اپنے بیٹوں کو و اب نہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو و نساءنا سورہ نساء ایک نام بھی ہے عورتیں، اور ہم اپنی بیویوں کو بلا لیتے ہیں و نساءنا و نساءکم تم اپنی بیویوں کو بلا لو و انفسنا ہم خود بھی آتے ہیں میدان میں و انفسکم تم بھی خود آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیلنج دیا تو آپ نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو حسن اور حسین کو بلا لیا، میدان میں چل پڑے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو آپس میں وہ مشورہ کرنے لگے، اور ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا میں اس رب کی قسم اٹھا کہتا ہوں یہ چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں نا یہ چہرے اگر پہاڑ کو ٹلنے کا حکم دے تو پہاڑ ٹل جائیں گے، لہذا بچ جاؤ. اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو تمہاری نسلیں تک ختم ہو جائیں گی. یہ مبالغہ ہے، یعنی اللہ کہنے نے کہ ثم پھر نبتہل ہم مبالغہ کر لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو کے اللہ سے اپیل کرتے ہیں اللہ جھوٹوں کو تباہ کر دے. یہ ہوتا ہے ثم نبتہل پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے اپیل کرتے ہیں فنجعل لعنت اللہ کہ اللہ کی لعنت ہو جائے اللہ الکاذبین جھوٹوں پر. جب یہ آپ نے چیلنج دیا تو انہوں نے پھر کیونکہ آپ کا جو خط گیا تھا نا نجران کو 3 ہی باتیں تھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام نہیں تو جزیہ دو، ہمیں ٹیکس دیا کرو، ہمارے متحد رہنا ہے. یعنی اسلام صرف اس لیے ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے بندوں کی حکمرانی ہو، جو اللہ کو نہیں مان رہے وہ تمہیں ٹیکس دیں، جزیہ دیا کریں تاکہ پتہ ہو کہ ہمارے متحد ہیں، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یا اسلام قبول کر لو یا ہمیں جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تب یہ نجران والے آئے اور آپ سے یہ مبالغہ اور بحث کرتے رہے. تو آخر پہ مبالغہ جب میرے نبی نے کہا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو جزیہ دیں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے. انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، آپ اپنے ساتھیوں میں جو سب سے زیادہ امانت دار ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ جزیہ کی امانت آپ تک لے آئے. تو جب یہ کہا گیا نا تو صحابہ کی نظریں اوپر اٹھی، آپ پتہ نہیں یہ سعادت کسے ملتی ہے، کیونکہ عیسائیوں نے کہا تھا جو سب سے امانتدار ہے. تو آپ نے کہا ابو عبیدہ بن جراح کہاں ہیں؟ تو ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ میری امت کی امین ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر امت کا امین ہوتا ہے اور میری امت محمدیہ کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیجا اور وہ پھر جزیہ دیتے رہے. تو یہ اسلام کی اتنی پاور ہے کہ اللہ کو ماننے والے ایک اللہ کو ماننے والے پھر وہ ان کی حکومت غالب ہوتی ہے. باقی نبی کے سامنے آنا یہ اور اس چیلنج میں آنا یہ انسان کی دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ نصارہ اگر یہ مبالغہ قبول کر لیتے تو ان کی نسلیں تا ختم ہو جاتی. اگر یہود ایک بار انہیں بھی کہا گیا تھا اگر تم کہتے ہو ہم سچے ہیں تو موت کی تمنا کرو پھر جنت تمہارے انتظار میں ہم پیچھے پڑ رہے ہیں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو انہیں موت آ جاتی اور وہ مرتے ہی جہنم کی وادی کا نظارہ کر لیتے. اسی طرح آپ نے فرمایا ایک بار ابو جہل نے قسم اٹھائی تھی اگر آپ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھا سجدے کرتے ہوئے
ہم سجدے کہتے ہیں مورتیوں کو کرتے ہیں، یہ کعبے کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اگر اب میں نے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو اس نے قسم اٹھائی تھی میں ان کی گردن پمال، نعوذ باللہ من ذالک، میں گردن کاٹ دوں گا۔ تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں اگر وہ آگے قدم بڑھاتا یعنی میری طرف نماز کے وقت، تو اس رب کی قسم فرشتے اس کی ٹکا پوٹی کر دیتے، یعنی صحیح ٹکے بنا دیتے۔ یہ پیغمبر کا اصل محافظ اللہ رب العزت ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا پیغام بر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اتنا مبالغے کے بعد اللہ نے پھر کہا انا بے شک آزا یہ ہی لہو القصص، قصص قصہ، بے شک یہی وہ قصہ ہے الحق جو حق ہے۔ یعنی قرآن میں جب اللہ نے بیان کر دیا، نبی کی زبان سے نکل کے آ گیا قرآن، تو اللہ کہتا ہے یہ جتنی کہانی سنائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، ان ھذا بے شک یہی لہوا وہی القصص و قصہ ہے الحق کو آکے قصہ، سچا قصہ حقیقت والا یہی ہے جو قرآن میں اشارے دے دیے ہیں۔ اور اس سے کیا نتیجہ نکلا ہے؟ وما من الہ، وا اور ما نہیں، من الہ کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بناتے ہیں سب کو نتیجہ یہ نکلا سچا قصہ، سچی کہانی، حق والی کہانی ایک ہی ہے دنیا میں، حقیقت بھی دنیا میں ایک ہی ہے، وہ ہے وما من الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا معبود ہے ہی کوئی نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک وہ اللہ کہ جس کے سوا معبود کو نہیں، وہ اللہ ہوا وہی ہے العزیز، زبردست قوتوں والا، اختیار والا، الحکیم، لیکن بڑی حکمت سے، پیار سے کائنات میں بندے کو مہلت پر مہلت دیتا چلا جا رہا ہے، پیار سے پیار، پھر موقع، پھر دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات کے بعد صبح پھر آنکھ کھلتی ہے، بندے کل کا دن نہیں ٹھیک گزرا تو آج توبہ کر لے، دن کو نہیں کی تو رات کو کر لے، کبھی رمضان کی سعادت، کبھی لیلۃ القدر کے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں وہ بونس سے پیش ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے پیکج دیے جاتے ہیں فری، کہ آپ زیادہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے یا بخشش، ہر رمضان کی ساری اور افطاری میں بھی اللہ رب العزت بخشش فرماتے ہیں لوگوں کی۔ تو یہ ایسے پیکج دیے جاتے ہیں کہ بندے کا دل ادھر آئے، اور یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ورنہ وہ بڑی قوتوں والا ہے۔ ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ بڑی قوتوں والا ہے اور وہ بڑی حکمت سے تمہیں پیکج دیتا ہے کہ اللہ کے آگے گھیر کے توبہ کر لو، لیکن کان کھول کے سن لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم منہ پھیر لو، سارے پیکج آ جائیں، سارا قرآن تمہارے سامنے آ گیا، پھر بھی وہ چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے کسی دور کے لوگ ہوں، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک جس کا نام اللہ ہے نا، علیم، وہ پوری طرح علم رکھتا ہے، وہ صحیح جانتا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ حقیقت کو نہ ماننا، حقیقت کو نہ ماننا ہی اصل میں دنیا میں بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے، تو وہ فساد ہوتا ہے۔ تو اللہ ایسے فسادیوں کا پورا علم رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد پورا حساب اللہ کو دینا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔